اور دعائیں بھی ہمیں سکھائی گئی ہیں، جیسے ان کی پیدائش سے پہلے ہی دعا کرنا، ربی حب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا کر. یعنی ابھی اولاد ہوئی نہیں لیکن پہلے سے ہی دعا مانگنا شروع ہو جائے انسان کہ اللہ مجھے نیک اولاد دینا. اور پھر یہ کہ شادی کے وقت ایسی عورت کا انتخاب کرنا جس کے اندر بچے پیدا کرنے کی صلاحیت ہو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا کہ محبت کرنے والی اور زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورت سے شادی کرو، یعنی یہ ہمارے دین میں پسندیدہ چیز ہے. پھر اسی طرح شادی سے ملنے والی جو نیک اولاد ہے اس کا فائدہ کیا ہے کہ وہ مرنے کے بعد والدین کے لیے دعائیں کرتی ہے اور ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی ہے، اور یہ والدین کی درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتا ہے. جہاں تک اولاد کی تربیت کا تعلق ہے تو اولاد کے بارے میں سوال ہوگا، یعنی ماں باپ دونوں سے پوچھا جائے گا کہ انہوں نے ان کی تربیت میں کیا کوشش کی. پھر اسی طرح اولاد کا پہلا حق کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے نطفوں کے لیے اچھی عورت کا انتخاب کرو، یعنی نیک عورت کا انتخاب کرو، اور دین میں ہم پلہ عورتوں سے نکاح کرو اور ہم پلہ مردوں کو اپنی بیٹیوں کا نکاح کر کے دو. پھر اسی طرح اچھے باپ کا انتخاب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایسا شخص تمہارے پاس نکاح کا پیغام بھیجے جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تو اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کرو. یعنی اوباش آوارہ لڑکے ہوں تو پھر ان کے ساتھ شادی نہیں کرو، کیونکہ شادی کے بعد کیا ہوگا، آپ کی بیٹی کو مصیبت میں ڈال دے گا. فرمایا اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور زبردست فساد برپا ہوگا، یعنی پھر فساد ہی فساد، بگاڑ ہی بگاڑ. پھر اسی طرح ولادت سے پہلے شیطان سے حفاظت کی دعا سکھائی گئی کہ جب شوہر بیوی ایک دوسرے سے ملیں تو دعا پڑھیں، جیسے حضرت مریم کی والدہ نے دعا پڑھی تھی وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. کتنی خوبصورت دعا ہے کہ اللہ میں اس بچی کو بھی اور اس کی آئندہ آنے والی ذریت کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان سے بچا کر. پھر یہ کہ بچوں کو سب سے پہلے توحید سکھانی چاہیے، بچپن سے ہی بچوں کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرنا چاہیے، دین کی تعلیم سیکھنے میں رغبت دلانی چاہیے، اچھے اخلاق کی تعلیم دینی چاہیے، ہر چیز کے مینر سکھانے چاہیے. اور پھر اس کے لیے اگر سرزنش بھی کرنی پڑے، ڈانٹنا بھی پڑے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اپنے ساتھ نیک کاموں میں شامل کرنا چاہیے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا تھا، کعبہ کی تعمیر میں کس کو ساتھ شامل کیا تھا، اسماعیل علیہ السلام. پھر اولاد کے درمیان عدل کرنا چاہیے، بچوں سے پیار کرنا چاہیے. کچھ ماں باپ بچوں سے پیار نہیں کرتے، ایسے والدین کی مذمت کی گئی ہے. پھر اولاد کے بالغ ہو جانے کے بعد ان کی شادی بھی کرنی چاہیے، یعنی اس بات کی بھی فکر ہونی چاہیے. ابن عباس کہا کرتے تھے جس کو اللہ بیٹا عطا کرے اس کو چاہیے کہ اس کا اچھا نام رکھے، اس کی اچھی تربیت کرے، جب وہ بالغ ہو تو اس کی شادی کر دے. سعید بن عاص کہا کرتے تھے اگر میں اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دے دوں، اس کو حج کروا دوں، اس کی شادی کر دوں تو میں نے اس کا حق ادا کر دیا اور میرا جو اس پر حق ہے وہ باقی ہے. یعنی بچوں کے اوپر حق پھر بھی باقی رہے، لیکن ماں باپ نے اپنا فرض پورا کر دیا اگر یہ 3 کام کر لی. کون سے؟ قرآن کی تعلیم دے دی، حج کروا دیا، شادی کر دی. اس کے بعد وہ اپنے ذمہ دار خود ہیں، لیکن بچوں کے اوپر ماں باپ کی ذمہ داری مرتے دم تک رہتی ہے. قتادہ کہتے ہیں اگر لڑکا بالغ ہو جائے اور اس کا باپ شادی نہ کرے بچے کی اور وہ کسی بے حیائی کا ارتکاب کرے، یعنی کسی برائی میں پڑ جائے، تو باپ گناہ گار ہوگا. یعنی وہ لڑکا تو ہوگا ہی یا لڑکی تو ہوگی ہی، لیکن ماں باپ بھی گناہ گار ہوں گے. تو اس لیے شادی کے معاملے میں انسان کوشش ضرور کرے، رشتہ نہیں ملتا یا کوئی اسباب نہیں بن رہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن ماں باپ کو اس بات کی فکر ہونی چاہیے، کیونکہ دیکھا گیا کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ فکر ختم ہو گئی ہے اور بعض ماں باپ نے تو یہ چیز اولاد پر ہی چھوڑ دی ہے. پھر اسی طرح یہ بھی خوشخبری سن لیجئے کہ والدین کی دعائیں اپنی اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہیں، اس لیے بچوں کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں کیا کریں. یعنی خاص طور پر اگر بچے جو ہے وہ دور ہوں یا آپ کی ایکسپیکٹیشن پہ پورے نہیں اتر رہے ہوں تو ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور ان کی قبولیت میں کوئی شک و شبہ نہیں: مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا اور والد کی اپنے اولاد کے لیے دعا. تو اس لیے ہمیں دعائیں کرتے رہنا چاہیے، اور ان دعاؤں میں ربنا حب لنا من ازواجنا، جن کو آتی ہے وہ بھی پڑھیں، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اب اس میں آپ دیکھیے کہ آپ نے فوکس کرنا ہے ازواج، ذریات اور پھر للمتقین اماما، للمتقین اماما. اس میں وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں جن کے ازواج نہیں
یا جن کی اولاد نہیں تو وہ کیا ہے؟ متقین کے امام. کیونکہ آپ دیکھیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو تھی بہت ینگ ایج میں 18 ایئرس کی تھی کہ وہ بیوہ ہو گئی تھی، بہت چھوٹی عمر میں. لیکن آپ کو معلوم ہے ان کے شاگردوں کی تعداد کتنی زیادہ ہے. ایک تو کچھ ڈائریکٹ شاگرد تھے نا، اور ایک آج تک ہم سب شاگرد ہیں ان کے. انہوں نے جو احادیث روایت کی، یعنی وہ ان صحابہ میں سے تھی جو مکثرین تھے، جن کی احادیث کی تعداد ہزاروں میں پہنچتی. تو انہوں نے جو احادیث روایت کی اور لوگوں نے جو پڑھی اور آگے پڑھائی اور سکھائی، وہ سب ان کے شاگرد بنتے ہیں. تو ایسے لوگ جو وہ علم حاصل کرتے ہیں اور وہ تقوی حاصل کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک لیڈرشپ ہوتی. ہو سکتا ہے کہ یہ لیکچر کچھ ایسے لوگ بھی سن رہے ہوں کہ جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی، یا شادی ہوئی تو شوہر نہیں ہے، شوہر چلا گیا دنیا سے، یا ڈیورس ہو گئی، یا پھر یہ کہ شادی ہوئی شوہر ساتھ ہے لیکن بچے نہیں ہوئے، یا یہ کہ بچے ہوئے اور فوت ہو گئے. یعنی کئی سیناریوز ہیں نا، کئی سچویشن بن جاتی ہیں. تو جو بھی کوئی سچویشن ہو اس میں دعا کا یہ پہلا حصہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ دوسرا حصہ آپ کے لیے ایک زبردست تسلی کا ذریعہ ہے کہ اگر ہمارے پاس دنیا کی یہ نعمتیں نہیں ہیں، یہ دنیا کی نعمتیں ہیں نا، اگر اللہ تعالیٰ نے لے لی تو اللہ تعالیٰ اس کا عوض بھی بہت زبردست دے گا. تو اللہ نے جو دوسری اپرچونٹیز اور جو دوسرے مواقع رکھے ہیں ان سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے اور ایسے کام کرنے چاہیے اور ایسے کاموں میں اپنا وقت لگانا چاہیے. اور خاص طور پر میں ان خواتین سے کہوں گی جن کے بچے بڑے ہو چکے ہیں، جو اپنے بچوں سے فارغ ہو چکی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت جیسی نعمت عطا کر رکھی ہے، ان کو وقت دے رکھا ہے، ان کو مال دے رکھا ہے، وہ اپنے وقت کو کمیونٹی سروسز میں ضرور لگائیں. یعنی اگر تعلیم ہے ان کے پاس تو دوسروں کو تعلیم دیں، اور اگر ان کے پاس کوئی سکلز ہیں تو وہ دوسروں کو سکلز سکھائیں، اور اگر کسی بھی قسم کا کوئی والنٹیئر ورک وہ کر سکتے ہیں تو اپنے آپ کو خود آفر کریں. تو ہو سکتا ہے کہ جہاں پر آپ آفر کریں وہاں آپ کے لیے کوئی اپرچونٹی موجود ہو اور آپ نیک کام میں حصہ لے لیں. اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ صرف فارغ لوگوں کا کام ہوتا ہے کہ وہ دین کی خدمت کرتے رہیں. صحابہ کرام نے اپنی ازواج اور اولاد کے ساتھ بھی یہ کام کیا ہے. یاد رکھیے جس طرح ہم اپنی دنیا کو بنانے کے لیے، اپنی اولاد کو سنوارنے کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں دوسروں کی اولاد اور دوسرے لوگوں کی بھی فکر ہونی چاہیے، ان کے لیے بھی خیر خواہی کرنی چاہیے. اور میں نے اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کیا ہے کہ میں نے شاید اپنے بچوں سے زیادہ دوسروں کی فکر کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے وہ خیر واپس لوٹا دی. یعنی اپنی اولاد کو شاید اتنا وقت جتنا ایک عام ایوریج ماں باپ دیتے ہیں اتنا شاید نہ دے سکی، لیکن الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ خیر قبول کی اور میرے بچوں کو بھی ہدایت دے دی. تو ایسا نہیں ہوتا کہ جب ہم خیر بانٹتے ہیں تو خود خیر سے محروم ہو جاتے ہیں. کوئی امتحان آزمائش تو ہو سکتی ہے. ہمیشہ نوح علیہ السلام کی مثال یاد رکھیے کہ وہ ایک باپ تھے جنہوں نے سارے بچوں کی ایکولی تربیت کی، لیکن ایک بچہ نہیں مانا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنا تن من دھن لگا دیتے ہیں لیکن کوئی ایک بچہ نہیں مانتا، تو پھر اپنے آپ کو گلٹ میں نہ رکھیں، اپنے آپ کو ہر وقت پریشانی میں نہ رکھیں کہ میں نے کمی کی ہے، میری طرف سے کوئی کوتاہی ہے. کیونکہ آہستہ آہستہ شیطان اس کو وسوسے ڈالتا ہے کہ دیکھا نا تم دوسروں کی فکر کرتی رہی اور تمہاری اولاد بگڑ گئی. نہیں، اب ہم کیا نوح علیہ السلام کو یہ کہیں گے کہ وہ دن اور رات، آپ سورۃ نوح پڑھے، دن میں بھی تبلیغ کی، رات میں بھی کی، چپکے سے بھی کی، اوپنلی بھی کی، دن اور رات یہ سارے کام کیے. تو کوئی ان کو کہے آپ لگے رہے نا لوگوں میں اس لیے آپ کا یہ بچہ بگڑ گیا، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ، ہرگز نہیں کہہ سکتے. استغفر اللہ، کبھی بھی نہیں کہہ سکتے، معاذ اللہ. کیونکہ ہم کسی پیغمبر کے بارے میں یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ انہوں نے اپنی اولاد کے لیے کوئی کوتاہی کی. لیکن یہ اللہ کی حکمت ہے نا، اور تقدیر کا ہم پڑھ چکے ہیں، یہ اللہ کی تقدیر میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے ایک ناقابل برداشت بات ہوتی، لیکن پھر بھی میں نے اپنے استاد سے بہت پہلے ایک بات سنی تو اس کو میں نے پلے باندھ لیا. انہوں نے کہا تھا، تفسیر کی کلاس میں تفسیر پڑھاتے تھے ہمیں ماسٹر میں، انہوں نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں نا آپ کا بچہ کھائے، کیونکہ مائیں بڑی پریشان رہتی بچہ کھاتا نہیں ہے، آپ دوسروں کے بچوں کو کھلائیں. آپ کا بچہ دودھ نہیں پیتا، آپ بچوں میں دودھ بانٹیں. آپ کا بچہ سیکھتا نہیں، تعلیم بھی حاصل کرتا، آپ اوروں کے بچوں کو پڑھائیں. جو خیر آپ دوسروں کو دیں گے وہ خیر آپ پر واپس آئے گی. ان احسنتم احسنتم لانفسکم، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دوسروں کے لیے بھلا کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کو چھوڑ دے. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، دین کی مدد کرنا اللہ کی مدد حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اور ثابت قدمی کا، دین پر ثابت قدمی کا. کیونکہ آپ دیکھیے اگر آپ پاور ہاؤس سے اپنے گھر کی بجلی کا کنیکشن کاٹ دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کا گھر اندھیرے میں چلا جاتا ہے. قرآن سے، قرآن والوں سے، قرآن کی مجالس سے اگر آپ اپنے آپ کو یہ کہہ کے پیچھے کر لیتے ہیں کہ میں اپنے بچوں کی تربیت کر رہی ہوں تو یہ ایک دھوکہ ہوگا.
کیونکہ ایسے بچوں کی تربیت نہیں ہوتی اگر آپ کا دل خالی ہے اور آپ کے اندر ایمان بھرا ہوا نہیں ہے، اگر آپ کے اندر یقین نہیں ہے، اگر آپ ایک اچھے رول ماڈل نہیں ہے، اور یہ ساری چیزیں آپ کو قرآن سے جڑے رہنے سے ملتی ہے، قرآن والوں سے جڑے رہنے سے ملتی ہے، تو پھر آپ اپنے بچے کی تربیت خالی خولی کہاں سے کریں؟ آپ 24 گھنٹے بھی اپنے بچے پہ اینک لگا کے رکھے نا کہ میں اس پہ توجہ کر رہی ہوں، ہدایت پھر بھی اللہ نے دینی، لیکن جب آپ اللہ کا کام کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو ضرور ہدایت دے، وہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اور اگر پھر بھی ان کو ہدایت نہیں ملتی تو معلوم نہیں اللہ کی کیا حکمت ہے جو ہمیں نہیں پتا، ہمیں نہیں پتا۔ ہو سکتا ہے کسی ایک بچے کی تکلیف ہمارے اللہ کے ساتھ جڑے رہنے کا ذریعہ بن جائے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ساری نعمتیں ملی ہوتی، سارے بچے بہت آؤٹ اسٹینڈنگ ہوتے ہیں، ایک بچہ پڑھ کے نہیں دیتا۔ میری اپنی ایک رشتہ دار ہے ماشاءاللہ 6 بچے ان کے، 5 ڈاکٹر ہیں، ایک نہیں بنی۔ اب اللہ کی مرضی نا، باپ بھی ڈاکٹر، سارا گھرانہ ڈاکٹرز کا، لیکن جو نہیں بنی اب وہ سارا وقت اپنے آپ کو کوسے، شاید میں نے اس کی تربیت میں کوئی کمی کی، شاید میں نے اس کو صحیح سے نہیں پڑھا۔ نہیں بھائی، اس کی نہیں تھی دلچسپی، ہر کوئی ڈاکٹر نہیں بننا چاہتا، ہر کوئی دین کا عالم نہیں بننا چاہتا، ہر کوئی وہ کام نہیں کرنا چاہتا جو آپ اس کے لیے سجیسٹ کر رہے ہیں، اس کی اپنی ایک سوچ ہے، اس کی اپنی ایک رائے ہے۔ تو اس میں بچوں کو مارجن بھی دے، اس میں تھوڑی سی آزادی بھی دے، اور ان کے لیے خوب دعائیں کریں، کیونکہ جب ہماری زندگی میں کوئی مشکل آ جاتی ہے نا، کوئی آزمائش آ جاتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، ہم اللہ سے اور قریب ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات پتہ کیا ہوتا ہے، ہم نماز کے ساتھ چند نوافل پڑھ لینا ایکسٹرا، اور شاید نفلی روزے رکھ لینا، اور حج کے ساتھ عمرہ بھی کر لیں، پھر ہم اپنے آپ کو کیا سمجھنے لگتے ہیں، ہم بہت نیک ہو گئے، ہم نے بہت اچھے اچھے کام کر لیے ہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ ابھی کمی ہوتی ہے کہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا، اتنے میں اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آ جاتی ہے، پھر جو ہماری دعاؤں میں رونا ہوتا ہے، اور پھر جو ہماری دعاؤں میں اخلاص ہوتا ہے، اور پھر جو ہماری دعاؤں میں اصرار ہوتا ہے اور تکرار ہوتا ہے اور ہمارا تڑپنا ہوتا ہے، وہ اس سے پہلے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کسی چیز میں نہیں تھا۔ ہم آزمائش کے ساتھ جتنے اللہ کی طرف جاتے ہیں، نعمتوں کے ساتھ اتنے نہیں جاتے، یہ مانی ہوئی بات ہے، ہم سب کا تجربہ ہے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم کوشش کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا کرتے رہیں، وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اللہ ہمیں متقی ساتھی دے، متقی دوست دے، متقی اٹھنے بیٹھنے والے دے، ایسے لوگوں میں اٹھے بیٹھے ملیں جلیں اور ان کی رہنمائی کریں کہ جو تقوی والے ہوں، تاکہ ہمارے تقوی میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے، کیونکہ انسان اپنے ماحول کی پیداوار ہوتا ہے، جس طرح کے دوستوں میں، جس طرح کے لوگوں میں وہ رہتا ہے، ویسی ہی سوچ اس کی بننا شروع ہو جاتی ہے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی کہ ربی حب لی من الصالحین، کہ اللہ اپنے پاس سے ہی صالح بچہ دے دے، میں تو نیک بنانے سے رہا۔ اور یہ ابراہیم علیہ السلام مانگ رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر ان کو کیسی نیک اولاد عطا کی۔ اسماعیل علیہ السلام کتنے فرما بردار تھے، اسحاق علیہ السلام کتنے غلام علیم تھے، علم والے، اور ان کی نسل میں بھی علم آیا۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہاں صرف یہ نہیں کہا کہ ربی حب لی من الصالحین، بلکہ اس سے پہلے ایک بات کہی تھی، وہ کیا تھی؟ سورہ صافات میں وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، میں رب کا بن رہا ہوں، وہ مجھے ہدایت دے گا۔ پھر مانگا اللہ مجھے نیک اولاد بھی دے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم خود تو نیک بنتے نہیں، انی ذاہب الی ربی کرتے نہیں، نہ نیکی کی طرف جاتے ہیں، نہ نیک کام کرتے ہیں، نہ دین کا کام کرتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں اللہ مجھے نیک اولاد دے، میری اولاد کو نیک بنا دے۔ یہ کیسے ہوگا؟ پہلے آپ خود تو بنے، پہلے آپ خود تو وہ کام کریں کہ جو آپ کو کر کے دکھانے ہیں بچے کو کہ ایسے نیک کام کرتے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ ابن جریر طبری کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا یہ تھی کہ اللہ مجھے اپنی طرف سے ایسا بیٹا عطا کر جو نیک لوگوں میں سے ہو، ایسے لوگ جو تیری اطاعت کرتے ہیں، تیری نافرمانی نہیں کرتے، زمین میں اصلاح کے کام کرتے ہیں اور زمین میں فساد برپا نہیں کرتے، یعنی مجھے ایسی اولاد چاہیے۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ انسان خواہ کتنا ہی قدر و منزلت والا ہو، خلیل اللہ ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی وہ اللہ کا محتاج ہے، پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرے کہ ربی حب لی من الصالحین۔ اور اصلاح کی اپنی ایک اہمیت ہے، یعنی صرف اولاد نہیں مانگی بلکہ نیک اولاد مانگی، کیونکہ صرف اولاد آپ کے لیے مصیبت کا سبب ہو سکتی ہے، اور نیک اولاد آپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا سبب ہوگی۔ اور پھر یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، سبحان اللہ، اتنی بڑی دعا مانگ لی، یعنی صرف نیک اولاد نہیں بلکہ ہماری ذریات، یعنی اولاد کی اولاد، اولاد کی اولاد، اولاد کی اولاد، اس میں ایک امت مسلمہ پیدا کرتے۔ کتنے خوبصورت الفاظ کا چناؤ تھا۔ پہلے حبلی کہا، اللہ تحفہ چاہیے تیری طرف سے، ہدیہ چاہیے،
ہبا چاہیے، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے تیری طرف سے عنایت چاہیے کہ تو مجھے ایسا بیٹا عطا کر دے کہ جس کے اندر فطرت میں اندر خیر ہو، اندر نیکی ہو، اور بڑا ہو کے وہ اچھے کام کرے۔ اور پھر صرف یہ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اللہ ہماری اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا کر جو تیرے فرما بردار مُسْلِمَةً لَكَ ہوں۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو نوازا، سبحان اللہ، ابو الانبیاء ہیں، انبیاء کے باپ ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ جتنے بھی الہامی مذاہب ہیں، کرسچینٹی ہے یا جوڈازم ہے، اسلام ہے، ان سب کے وہی لیڈر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا انی جاعلک للناس اماما، یا ابراہیم میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ اور کس طرح پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو امام بنایا۔ پھر اسی طرح اگر اولاد نہ ہوتی ہو تو پھر یہ دعا کرتے ہیں رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے میرے رب تو مجھے اکیلا نہ چھوڑ، تو ہی سب وارثوں میں سے بہتر وارث ہے۔ یہ زکریا علیہ السلام کی دعا تھی کہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، تو اللہ نے دعا قبول کر لی۔ فاستجبنا لہ ووہبنا لہ یحییٰ، ہبہ ہے یہاں بھی، اور ہم نے اس کو یحییٰ عطا کیا۔ واصلحنا لہ زوجہ، اور اس کی بیوی کی اصلاح کرتی۔ کیوں؟ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، کیونکہ وہ نیکیوں میں سبقت کرتے تھے، نیکیوں میں دوڑ دوڑ کے جاتے تھے۔ ویدعوننا رغبا ورہبا، اور وہ ہمیں رغبت اور رہبت، امید اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے۔ وکانوا لنا خاشعین، یہ تین چیزیں دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہیں۔ نیکی کے کاموں میں تیز جانا، جلدی کرنا، سستی نہ کرنا۔ یسارعون، سرعت سے ہے یہ لفظ، کہ ان انبیاء کی دعائیں کیوں قبول ہوئی؟ کیونکہ وہ نیکی کے کاموں میں تیزی دکھاتے تھے، دوسرے دعائیں کرتے تھے۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، یعنی کوشش بھی کرنی ہے، بھاگنا بھی ہے اللہ کی طرف، اور دوسرے دعائیں کرنی ہے، اور تیسرے تکبر میں نہیں آنا۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، وہ ہمارے لیے خشوع کرنے والے تھے۔ ابن قیم کہتے ہیں نیک اعمال کرنا اور اس کی طرف سبقت لے جانا دعا کی قبولیت کے بڑے اسباب میں سے ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں قبول کر لی۔ پھر ایک اور دعا ہے جو حضرت زکریا علیہ السلام نے ہی مانگی، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے میرے رب مجھے اپنی طرف سے نیک اور پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعائیں سننے والا ہے۔ یعنی ہبہ وہ ہوتا ہے نا جو بغیر معاوضے کے خوش دلی اور احسان کے طور پر کسی کو کوئی چیز دے دی جائے۔ یعنی ایک ہبہ ہوتا ہے کہ ہدیہ ہوتا ہے، ایک صدقہ ہوتا ہے، تو صدقہ وہ ہوتا ہے جس سے آخرت کا اجر و ثواب چاہیے، اور ہدیہ وہ ہوتا ہے جس سے تحفہ دینے والے اور جس کو تحفہ دیا گیا اس کے درمیان محبت پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے۔ یعنی ہدیہ محبت کے لیے ہوتا ہے، اور ہبہ جو ہے وہ کسی مقصد کے لیے ہوتا ہے۔ ہبہ وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کو ہبہ کی جاتی ہے صرف اس کا فائدہ مطلوب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ تھا کہ اے اللہ مجھے اپنے پاس سے ایسا ہدیہ دے جو بغیر کسی عوض کے، میری بغیر کسی کوشش اور محنت کے ہو، تو بس تو آپ عطا کر دے۔ من لدن کا، اپنے پاس سے دے دے، کیونکہ تیرے پاس تو سب کچھ ہے۔ اور پھر ذریۃ طیبہ دے جو اپنے اقوال و افعال میں پاک ہو، جسموں میں پاک ہو۔ انک سمیع الدعاء، آپ تو دعائیں سننے والے۔ یہ محبت اور رحمت کو کھینچ لانے والی بات ہے۔ تو دعا کرنا جو ہے انبیاء کی سنت ہے، اور پھر اللہ کی جگہ یا اللہ کہنے کی بجائے رب بھی کہا گیا ہے، رب کو وسیلہ بنا کر دعا کی گئی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں انبیاء کی ساری دعائیں ربنا سے شروع ہوتی ہیں یا رب سے شروع ہوتی ہیں، اور پھر صرف اولاد نہیں، نیک اولاد، اور پھر اولاد کو نیک بنانے کے اسباب بھی، اور پھر یہ یقین کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ حضرت زکریا انتہائی بوڑھے تھے لیکن انہوں نے یقین سے دعا کی۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی دعا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے میرے رب مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی نماز قائم رکھنے والا بنا، اے میرے رب میری یہ دعا قبول فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے ہمارے رب مجھے اور میرے والدین اور تمام مومنوں کو اس دن معاف فرما دے جب حساب لیا جائے گا۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی، یہ بھی اولاد کے لیے دعا ہے کہ اللہ میری ذریت کی اصلاح کر دے، میری ذریت کو نیک بنا دے۔ انی تبت الیک، میں تیری طرف واپس پلٹتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، وانی من المسلمین، اور بلا شبہ میں فرما بردار ہوں۔
اور ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے ہمارے رب، ہم دونوں کو یعنی ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے مانگی تھی دعا، اپنا فرما بردار بنا لے اور ہماری اولاد میں سے ایک جماعت پیدا کر جو تیری فرما بردار ہو، اور ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتلا اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو بڑا توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ دعا قبول کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اولاد میں پیدا ہوئے اور پھر ان سے امت مسلمہ پیدا ہوئی۔ تو یہ دعا جو ہے اس کی قبولیت میں بہت عرصہ لگا تھا لیکن قبول ہوئی، تو اس لیے انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح یہ دعا جو مسنون دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من جار السوء ومن زوج تشیبنی قبل المشیب ومن ولد یکون علی ربا یا ربا ومن مال یکون علی عذابا ومن خلیل ماکر عینہ ترانی وقلبہ یرعانی ان رأى حسنة دفنها وإذا رأى سیئة اذاعها۔ اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں برے پڑوسی سے، برا نیبر نہیں ہو، اور ایسے ساتھی سے، زوج سے، شوہر یا بیوی ایک دوسرے کے لیے، جو مجھے بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے یعنی پریشان کر کر کے، اور ایسی اولاد سے جو مجھ پہ آقا بن بیٹھے یعنی مجھ پہ اپنا حکم چلائے، ایسے مال سے جو میرے لیے عذاب کا باعث بن جائے، یعنی کئی دفعہ مال انسان کے لیے مصیبت بن جاتا ہے۔ نیک اولاد کے لیے بھی کوشش کے علاوہ اور دعائیں بھی ہمیں سکھائی گئی ہیں، جیسے ان کی پیدائش سے پہلے ہی دعا کرنا، ربی حب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا کر، یعنی ابھی اولاد ہوئی نہیں لیکن پہلے سے ہی دعا مانگنا شروع ہو جائے انسان، یا اللہ مجھے نیک اولاد دینا۔ اور پھر یہ کہ شادی کے وقت ایسی عورت کا انتخاب کرنا جس کے اندر بچے پیدا کرنے کی صلاحیت ہو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا کہ محبت کرنے والی اور زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورت سے شادی کرو، یعنی یہ ہمارے دین میں پسندیدہ چیز ہے۔ پھر اسی طرح شادی سے ملنے والی جو نیک اولاد ہے اس کا فائدہ کیا ہے کہ وہ مرنے کے بعد والدین کے لیے دعائیں کرتی ہے اور ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی ہے، اور یہ والدین کی درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتا ہے۔ جہاں تک اولاد کی تربیت کا تعلق ہے تو اولاد کے بارے میں سوال ہوگا، یعنی ماں باپ دونوں سے پوچھا جائے گا کہ انہوں نے ان کی تربیت میں کیا کوشش کی۔ پھر اسی طرح اولاد کا پہلا حق کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے نطفوں کے لیے اچھی عورت کا انتخاب کرو، یعنی نیک عورت کا انتخاب کرو، اور دین میں ہم پلہ عورتوں سے نکاح کرو اور ہم پلہ مردوں کو اپنی بیٹیوں کا نکاح کر کے دو۔ پھر اسی طرح اچھے باپ کا انتخاب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایسا شخص تمہارے پاس نکاح کا پیغام بھیجے جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تو اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کرو، یعنی اوباش آوارہ لڑکے ہوں تو پھر ان کے ساتھ شادی نہیں کرو، کیونکہ شادی کے بعد کیا ہوگا، آپ کی بیٹی کو مصیبت میں ڈال دے گا۔ فرمایا اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور زبردست فساد برپا ہوگا، یعنی پھر فساد ہی فساد، بگاڑ ہی بگاڑ۔ پھر اسی طرح ولادت سے پہلے شیطان سے حفاظت کی دعا سکھائی گئی کہ جب شوہر بیوی ایک دوسرے سے ملیں تو دعا پڑھیں، جیسے حضرت مریم کی والدہ نے دعا پڑھی تھی وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ کتنی خوبصورت دعا ہے کہ اللہ میں اس بچی کو بھی اور اس کی آئندہ آنے والی ذریت کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان سے بچا کر۔ پھر یہ کہ بچوں کو سب سے پہلے توحید سکھانی چاہیے، بچپن سے ہی بچوں کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرنا چاہیے، دین کی تعلیم سیکھنے میں رغبت دلانی چاہیے، اچھے اخلاق کی تعلیم دینی چاہیے، ہر چیز کے مینر سکھانے چاہیے، اور پھر اس کے لیے اگر سرزنش بھی کرنی پڑے، ڈانٹنا بھی پڑے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اپنے ساتھ نیک کاموں میں شامل کرنا چاہیے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا تھا، کعبہ کی تعمیر میں کس کو ساتھ شامل کیا تھا، اسماعیل علیہ السلام۔ پھر اولاد کے درمیان عدل کرنا چاہیے، بچوں سے پیار کرنا چاہیے، کچھ ماں باپ بچوں سے پیار نہیں کرتے، ایسے والدین کی مذمت کی گئی ہے۔ پھر اولاد کے بالغ ہو جانے کے بعد ان کی شادی بھی کرنی چاہیے، یعنی اس بات کی بھی فکر ہونی چاہیے۔ ابن عباس کہا کرتے تھے جس کو اللہ بیٹا عطا کرے اس کو چاہیے کہ اس کا اچھا نام رکھے، اس کی اچھی تربیت کرے، جب وہ بالغ ہو تو اس کی شادی کر دے۔ سعید بن عاص کہا کرتے تھے اگر میں اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دے دوں، اس کو حج کروا دوں، اس کی شادی کر دوں تو میں نے اس کا حق ادا کر دیا، اور میرا جو اس پر حق ہے وہ باقی ہے۔ یعنی بچوں کے اوپر حق پھر بھی باقی رہے، لیکن ماں باپ نے اپنا فرض پورا کر دیا اگر یہ 3 کام کر لیے۔ کون سے؟ قرآن کی تعلیم دے دی، حج کروا دیا، شادی